بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها کی شرح کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نماز کے ارکان میں سے دوسرے رکن کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ دوسرا رکن نماز کا تکبیر تحریمہ ہے۔ اور اس ضمن میں بیان کیا گیا تھا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھنی ہے جو کہ سنت ہے، حالانکہ اس کے متعلق جو دلائل وارد ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ واجب ہو، لیکن چونکہ علماء کے اقوال اس بارے میں وجوب کے نہیں ملتے، اس لیے اسے واجب کہنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ البتہ کسی کو دعائے استفتاح نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو تکبیر تحریمہ کے بعد ضرور دعائے ثنا پڑھے، دعائے استفتاح پڑھے، جس کے متعدد صیغے وارد ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ مصنف نے سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے، جسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم برکہ واستعانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے برکت کی اور اللہ رب العالمین سے مدد کی دعا کرتا ہے، برکت کا سوال کرتا ہے اور مدد کا سوال کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام ہے جس کی طرف تمام اللہ کے اسماء حسنہ کی نسبت ہوتی ہے۔ اللہ یہ الالہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے معبود کے۔ تو لفظ اللہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت صرف اس وحدہ لا شریک کی جائے، اللہ رب العالمین کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایسا نام ہے کہ جس کی طرف تمام ناموں کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے، الغفور اللہ کا نام ہے، الشکور اللہ کا نام ہے۔
یہ نہیں کہا جاتا کہ الرحمن رحیم کا نام ہے، الغفور شکور کا نام ہے، ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر نام کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ الرحمن یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، الرحیم یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، اور یہ دونوں نام رحمت کی صفت سے متصف ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ منہج اور عقیدہ ہے کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ علم پر بھی دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے نام ہونے پر، ساتھ میں ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی وصف پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا ہے، اس معنی کو بھی ہم اللہ کے لیے ثابت کریں گے۔ یہی فرق ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں اور گمراہ فرقوں کے یہاں۔ گمراہ فرقے اللہ رب العالمین کے لیے یا تو سرے سے ناموں کا ہی انکار کر دیتے ہیں، مانتے نہیں کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے، حلیم ہے، یا پھر اگر نام کا اقرار کرتے ہیں تو ان ناموں کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں، جو اوصاف پائے جاتے ہیں، ان معانی کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ معطلہ اور جہمیہ کا یہی عام منہج ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علیم تو ہم مانتے ہیں، لیکن علم کی صفت سے متصف ہو یہ نہیں مانتے۔ سمیع اس کا نام مانتے ہیں، لیکن سننے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہو یہ نہیں مانتے۔ بصیر اللہ کا نام ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کی طاقت سے بھی اللہ متصف ہو یہ نہیں مانتے۔ یہ گمراہ فرقوں کا عقیدہ اور منہج ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور منہج کیا ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کا بھی ہم اقرار کریں گے، اور ان ناموں کے اندر جو معانی پائے جاتے ہیں ان معانی کا بھی ہم اللہ کے لیے اقرار کریں گے، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے، بندوں کے ساتھ یا کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر۔ جیسے کہ سمیع اللہ کا نام ہے تو ہم اللہ کے لیے اس نام کو بھی ثابت کریں گے، اور ساتھ میں سننے کی طاقت اللہ کے اندر ہے یہ معنی بھی ثابت کریں گے، لیکن کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس طرح ہم سنتے ہیں اس طرح اللہ سنتا ہے، یہ تشبیہ ہے جو کہ اللہ کے سلسلے میں حرام ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ العقیدۃ الواسطیہ کے اندر ہم نے ان مسائل کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم ان دونوں ناموں کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے رحمت کی صفت کا ثبوت موجود ہے، تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار رحمت کی صفت سے متصف ہے، اور اس صفت کے اندر مخلوق کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں۔ بندے بھی رحم کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی رحم کرتا ہے، لیکن اس کا رحم کرنا کسی مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن اور الرحیم ان دونوں ناموں کے اندر فرق یہ ہے کہ رحمان یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص نام ہے، اس کا اطلاق صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی مخلوق کے لیے اس نام کا اطلاق درست نہیں ہے۔ البتہ رحیم جو نام ہے یہ نام اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، مخلوق کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن جب مخلوق کے لیے ہم اس نام کو استعمال کریں گے اس وقت ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز ضرور رہے کہ لیس الرحیم کالرحیم، مخلوق جو رحیم ہے وہ اللہ رب العالمین کا جو نام رحیم ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں۔ اللہ بھی رحیم ہے اور مخلوق بھی رحیم ہے، لیکن دونوں کے اندر کوئی مشابہت نہیں۔ اللہ کے نام میں جب ہم رحیم کہیں گے تو اس کے اندر رحمت کی صفت کو ضروری طور پر ثابت کریں گے،
لیکن کسی مخلوق کا نام رحیم رکھا جائے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر رحمت کی صفت ہو۔ کسی نے کسی بلڈنگ کا نام رحیم رکھ دیا، بہت سارے لوگ بلڈنگ کے نام رکھتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے اس کے اندر رحمت کی صفت پائی گئی؟ ضروری نہیں ہے مخلوق کے اندر وہ صفت پائی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم ہو، جابر ہو، رحمت اس سے چھین لی گئی ہو، لیکن اس کا نام رکھا ہے والدین نے رحیم۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مخلوق کے لیے یہ نام رکھا جائے تو اس کے اندر وہ صفت پائی ہی جائے۔ اگر پائی بھی جائے گی تو اس کے اندر نقص ہوگا، خلل ہوگا، عیب ہوگا، کمال کی صفت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے لیے جب کسی صفت کو ہم ثابت کرتے ہیں تو بغیر کسی عیب کے، بغیر کسی خلل کے، نقص کے، اس کی تمام صفات کیا ہے؟ کامل ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں۔ یہی معنی ہے سبحان اللہ کا، تسبیح کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر طرح کے عیب سے پاک مانتے ہیں۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ کامل ہیں۔ مخلوق کے اندر وہ صفت اگر پائی بھی جائے کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی۔ تو رحیم جو نام ہے یہ مشترک ہے، مخلوق کے لیے اس نام کا استعمال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام رحیم رکھا جائے، رکھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رحمان یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ رحمان رکھ دیتے ہیں نام کسی کا، درست نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے خاص نام ہے۔ جس طرح کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے آپ، کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا اللہ، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رحمان رکھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے خاص نام۔ لیکن رحیم رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ کے رسول کی صفت بیان کی گئی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول مؤمنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں۔ اسی طرح عزیز اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، کسی مخلوق کے لیے نام رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر امرأۃ العزیز تراود فتاہ کہا، عزیز مصر کو العزیز کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے، مصر کے بادشاہ کے لیے، اور اس کی طرف بیوی کی نسبت کی ہے۔ امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھانسنا چاہا، تو یہاں پر عزیز سے مراد کون ہے؟ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین کو اگر مراد لیا جائے تو لازم کیا آئے گا کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، اور یہ کفر ہے۔ کوئی یہاں پر اس آیت میں عزیز سے مراد اللہ لے، کافر ہو جائے گا وہ، کیونکہ وہ اللہ کی طرف بیوی ہونے کی نسبت کرے گا، اور یہ کفر ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹے کی نسبت کرے، بیوی کی نسبت کرے، والد اور بچوں کی نسبت کرے۔ تو امرأۃ العزیز سے مراد عزیز مصر ہے یہاں پہ۔ تو عزیز اللہ کا نام ہے، اور خود اللہ نے قرآن میں مصر کے بادشاہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا۔ چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ علی بن ابی طالب۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ العلی۔ آیت الکرسی کے اندر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو العلی اللہ کا ایک نام ہے، اور چوتھے خلیفہ کا نام بھی علی ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا کہ یہ آپ کا نام درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کا نام بھی علی ہے اس لیے آپ اپنا نام بدل لیں، کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ہرقل کو جو خط لکھا تھا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وہ خط، اس میں کیا خطاب کیا تھا؟ الی ہرقل عظیم الروم۔ خود اللہ کے رسول ہرقل کو عظیم کا لفظ اس کے لیے لکھ رہے ہیں کہ روم کے عظیم بادشاہ کو میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کا نام عظیم ہے، اور خود اللہ کے رسول ایک کافر بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے نام بہت سارے ہیں ایسے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے۔ مخلوق کے لیے ان الفاظ کا، ان ناموں کا استعمال جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن کچھ نام خاص ہے اللہ کے لیے، ان کا اطلاق مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے الحمدللہ، الحمد ثناء والالف واللام لاستغراق جمیع المحامد۔ الحمد کا معنی ثنا کے ہوتا ہے، تعریف کے ہوتا ہے۔ الحمد کا معنی کہا ثنا یعنی تعریف کے۔ کیا فرق ہے الحمد میں اور مدح میں؟ مدح بھی کہتے ہیں تعریف کو مدح کہتے ہیں، اور الحمد بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے، آپ کسی کی خوبی دو صورت میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت ہے کہ اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا، آپ کو پڑھایا لکھایا، پرورش کی، کھانا مہیا کیا، کپڑا مہیا کیا، گھر دیا، یہ اس کے احسانات ہیں۔ تو ایسے احسان کرنے والے کا بندہ کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی تعریف ہے۔ اور دوسری قسم ہے تعریف کی کہ کوئی کسی کی ذاتی خوبی پر اس کی تعریف کرے۔ مثال کے طور پر بڑا خوبصورت ہے، بڑا فٹ ہے، دیکھنے میں انتہائی حسین و جمیل ہے، تو یہ اس کی خوبی کی بنا پر تعریف کی جا رہی ہے۔ اس نے آپ کو کچھ دیا نہیں، لیکن اس کی جو صفات ہیں وہ اتنی بہترین ہے کہ آپ ان صفات کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے کہ بسا اوقات بغیر کسی احسان کے بھی بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کوئی شخص بہت ذی علم ہے، کسی بھی کام کو بڑے ڈھنگ سے کرتا ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، تو آپ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی تعریف ہے۔ اور بسا اوقات وہ بہت زیادہ خوبیوں کا مالک نہیں ہوتا، لیکن اس نے آپ کو چونکہ بہت کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے الحمد میں اور المدح میں۔ الحمد میں اور المدح میں جب ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے الحمد للہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی تعریفات ہیں۔ مصنف کے الفاظ پر غور کریں، اما الجمیل الذی لا صنع له فیہ مثل الجمال ونحوه فالثناء به یسمى مدحا لا حمدا۔ کہتے ہیں کہ کسی کی خوبصورتی پر مثال کے طور پر آپ تعریف کریں اسے، اس کی جس میں اس نے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے، تو ایسی تعریف کو مدح کہتے ہیں، حمد نہیں کہتے ہیں۔ ایسی تعریف کو مدح کہتے ہیں، حمد نہیں کہتے۔ اور اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مدح بیان کرتے ہیں یا حمد بیان کرتے ہیں؟ حمد بیان کرتے ہیں، مدح نہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے انتہا احسان و کرم ہے، اور ان احسانات کا ہم بدلہ ادا کرتے ہیں ان کی تعریف کر کے۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، حمد کرتا ہے، تو ساتھ میں اللہ رب العالمین کے احسانات کا اقرار کرتا ہے۔ تو یہ حمد شکریہ کے معنی میں ہوتا ہے، کہ گویا کہ بندہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور شکریہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ جب کوئی احسان کرے، جب کوئی احسان کرے تب اس کی اگر تعریف کی گئی، گویا کہ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، کہ بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ تو اس تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، یعنی اس کے احسانات کا اقرار کر کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔
کہ بندہ اللہ کے احسانات کا اقرار کر کے اس کی تعریف کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، ناشکرا نہ ہو۔ ناشکری کی جو صفت ہے وہ ہر ذی عقل کے یہاں انتہائی معیوب صفت ہے۔ احسان فراموشی کی جو صفت ہے، کوئی بھی عقل مند ایسا دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے آپ کے اوپر احسان کیا اور اس کے احسان کا بدلہ آپ کس سے دیں؟ احسان فراموشی سے دیں، اسی کے ساتھ ظلم کر کے دیں۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے احسانات کا اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی احسانات کا اقرار بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ ہماری شریعت نے ہماری زندگی کے ساتھ یہ الحمد کے الفاظ کو کس طرح جوڑ دیا ہے۔ ہر نماز کی شروعات، بلکہ ہر رکعت کی شروعات اسی اللہ کے احسانات کا اقرار اور اس کے شکریہ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ نماز ختم ہوئی، اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ چھینک آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ کچھ کھایا پیا آپ نے، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ کسی کام سے فارغ ہوئے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ آپ نے کسی کو پوچھا کیسی طبیعت ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا۔ اگر کبھی حالات اچھے نہ ہوں، کسی کے ساتھ بیمار ہے، پوچھا کسی نے کیسی طبیعت ہے، کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے؟ بڑی مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوا ہوں۔ ایسے وقت پر بھی اللہ کے رسول کو جب پوچھا جاتا تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ ہر حالت میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ اس کے احسانات ہیں کہ شکریہ کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس حالت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے احسانات کی وجہ سے۔ تو یہ ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ یہ انتہائی عظیم عبادت ہے۔ یہاں تک کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھتے اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے؟ مصیبت زدہ کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی تعریف کیا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو۔ ایک مؤمن کی یہی صفت ہونی چاہیے۔ شکایت کرنا زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کی شکایت کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو ہر موقع پر ان کی زبان پر شکایت ہی سنیں گے۔ میں ہی تھا اس مصیبت کے لیے، میرے اوپر اتنی مصیبت آ پڑی ہے، یہ مصیبت، یہ مصیبت، یہ مصیبت، پوری دنیا میں ہی ملا تھا اللہ کو اس مصیبت کو ڈالنے کے لیے۔ اس طرح کے الفاظ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سنا کہ میں اتنا گنہگار بندہ، آخر کون سی ایسی میرے اندر خوبی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار مصیبتوں سے مجھے نجات دی ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھنے کی طاقت سے محروم ہیں، پوری جائیداد دے کر بھی کوئی آنکھ خرید نہیں پاتے۔ بہت سارے لوگ سننے کی طاقت سے محروم ہیں، بہت سارے لوگ چلنے پھرنے کی طاقت سے محروم ہیں، بستروں پر ہیں۔ بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر بند ہے بغیر کسی قصور کے، کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آزادی کی نعمت سے محروم ہے۔ آخر میں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا؟ ایسا سنا کسی سے؟ حالانکہ یہی صفت ہونی چاہیے ایک مومن کی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ جب یہ صفت بندے کی پیدا ہو جائے گی
کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ انتہائی پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے مزید نعمتیں عطا کروں گا، لیکن ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، سخت ہے بڑا عذاب۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہم نے ان دو ناموں کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا مالک یوم الدین۔ یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ جزا کے دن کا مالک ہے۔ دین کا لفظ عربی زبان میں بدلے کے ہوتا ہے، جزا کے ہوتا ہے۔ آپ نے کوئی کام کیا، آپ کو اس کا جو بدلہ دیا جائے گا، اسے عربی زبان میں کس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں؟ لفظ دین سے۔ کہتے ہیں کما تدینو تدان، جیسے تم کام کرو گے ایسا ہی تم کو بدلہ ملے گا۔ تو یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا؟ بدلے کے معنی میں۔ تو عربی زبان کے اندر لفظ دین جب بولا جاتا ہے تو فوراً اہل عرب کیا سمجھتے ہیں؟ بدلے کا معنی، کہ ہم نے کوئی کام کیا اس کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا ہے، یہ بدلے کا دن ہے۔ یعنی ایک انسان نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا ہے، آج کا دن اسی عمل کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اس کا تمہیں بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا گیا، اور اس کی نسبت مالک کی طرف کی گئی کہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اس کے اندر تحدید کی صفت موجود ہے، اسلوب موجود ہے۔ جب بندہ اس آیت پر غور کرے گا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کا تن تنہا مالک ہے، اس دن کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ اختیارات جو آج دنیا میں اللہ نے بندوں کو دیا ہوا ہے، ایک بندہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو گناہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل اختیار دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص گناہ کا راستہ اختیار کرنا چاہے لیکن اس کے باوجود وہ کر نہ سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کیا کہا ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم کہا، تم میں سے جو شخص چاہے استقامت کا راستہ اختیار کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کا راستہ اپنائے اور جو چاہے کفر کا راستہ اپنائے۔ اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے تو کیا اللہ رب العالمین اسے مجبور کر دیتا ہے ایمان کا راستہ اختیار کرنے پر؟ اسے آزادی دی ہے، فری ول ہے دنیا کے اندر، کیونکہ یہ دار العمل ہے، جیسا عمل کرے گا وہ دار الجزا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، قیامت کے دن بس بدلہ ملنے والا ہے۔ قیامت کے دن جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیا ہے اس دن بس اسے بدلہ ملنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن کا مالک ہے۔ تو اس کے اندر ڈر، اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، ڈر کی صفت موجود ہے اس آیت کے اندر، اور یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن کا یہی اسلوب ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کا لوگوں کو وعدہ بھی کرتا ہے اور جہنم سے ڈراتا بھی ہے، رحمت کا تذکرہ کرتا ہے اور ساتھ میں عذاب کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اسی کو خوف اور رجا کہتے ہیں، اور سلف صالحین کہا کرتے تھے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے، افراط و تفریط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے افراط و تفریط، بعض لوگ انتہائی زیادہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں،
ان کے یہاں ہمیشہ ڈر کی صفت، اللہ کی رحمت کے بارے میں مایوسی کی صفت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ گنہگار ہیں، ہمیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے نیکی کے راستے کی طرف نہیں آتے. کہتے ہیں اتنی عمر گزر چکی، 60 سال ہو چکے ہیں، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، اس کے باوجود معاف کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ اتنے گناہ میرے ہو چکے ہیں کہ اب نیکی کی طرف پلٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اتنا آگے بڑھ چکا ہونا کہ پیچھے لوٹنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ قنوط کی صفت ہے، نا امیدی کی صفت ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو جتنی بھی تمہاری گناہیں ہو چکی ہیں، اب بھی اگر پلٹنا چاہو تو نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو. توبہ کرو، اپنی فائل ڈیلیٹ کرو اور نئی زندگی کی شروعات کرو. اگر آگے کی زندگی تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لی تو اللہ رب العالمین تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دینے والے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں. تو کسی کے یہاں نا امیدی غالب رہتی ہے، اور اسی کے برعکس کسی کے یہاں رحمت کا پہلو حد سے زیادہ غالب رہتا ہے اور ڈر کا پہلو بالکل بھی غائب رہتا ہے. گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ ذرا ڈرو اللہ رب العالمین سے، اتنا جھوٹ بول رہے ہو، تو کہہ رہا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. شراب پی رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، نصیحت کرنے والے کو جواب کیا دیتا ہے؟ ارے اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مجھے. تو یہ رحمت کی صفت کے اندر حد سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. اور خوف کا جو پہلو ہونا چاہیے تھا یہ بالکل اس کے یہاں غائب ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام. ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے اور ساتھ میں ڈرتا بھی رہے، پتہ نہیں میری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں یا قبول نہیں ہو رہی ہے. نماز تو میں نے پڑھی، اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن کوتاہی بہت زیادہ ہے اس میں. جس طرح پڑھنا چاہیے اس کی عبادت ہم حقیقت میں انجام نہیں دے سکے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. عبادت بھی کر رہا ہے، ساتھ میں ڈر بھی رہا ہے. یہ صفت ہونی چاہیے. صحابہ اکرام اپنے نفس پر نفاق کا خوف کرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہو، ایمان جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ابھی تک شاید داخل ہی نہ ہوا ہو. اس قدر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے باوجود ڈر رہے ہیں. تو یہ صفت ہونی چاہیے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کرے، ساتھ بھی ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین نے اگر مواخذہ کر لیا. صحابہ اکرام جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ زاروں قطار روتے تھے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار روتے تھے نماز کے اندر. نماز پڑھتے سننے والے کیا کہتے، ایسا محسوس ہوتا کہ ہانڈی بج رہی ہے، اس قدر اللہ کے رسول زاروں قطار روتے تھے. تو یہ صفت ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارے. یہ دونوں گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہیں. اگر ایک پہیا کمزور ہو جائے، دوسرا بہت قوی ہو، مضبوط ہو، گاڑی چلے گی؟ نہیں چل پائے گی. پرندے کے دو پر کی طرح ہے، ایک پر صحیح سالم ہو، دوسرا ڈیمیج ہو جائے، اڑ پائے گا؟ وہ نہیں اڑ پائے گا. تو دونوں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے. کسی ایک پہلو کو اگر کوئی غالب کر دیتا ہے غلط ہے. بعض اہل علم بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں افراط و تفریط کا معاملہ پایا جاتا ہے. بعض کے یہاں رحمت کا پہلو اتنا زیادہ غالب، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے آپ ان کو سوال کریں، آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ارے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس قدر غالب کہ لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈر ہی ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، ہر ایک کو جنت ملنے والی ہے. اور اسی کے برعکس بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جہنم کی باتیں ہمیشہ ان کی زبان پر، ہمیشہ فلاں گناہ کرنے والا جہنمی، فلاں گناہ کرنے والا جہنمی. وعید کی جتنے نصوص ہیں نو کے زبان پر ہوتے ہیں.
ان کی تقریروں کو سنے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر کوئی جہنم جانے والا ہے، اللہ کی جنت خالی رہ جائے گی، اور یہ بندہ بھی خود جو ہمیں نصیحت کرنے آیا ہے یہ بھی جہنمی، ایسا محسوس ہوگا۔ دونوں غلط ہے، افراط و تفریط ہے۔ ان دونوں کے درمیان موازنہ بہت ضروری ہے، اعتدال بہت ضروری ہے۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں کیا ہوں؟ غفور الرحیم ہوں۔ فوراً اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ غفور الرحیم کہنے کے بعد فوراً اگلی آیت میں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، دردناک ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، غفور الرحیم بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ساتھ میں اس کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو دونوں پہلو کے درمیان اعتدال ہو، افراط و تفریط نہ ہو۔ اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دو صفت، ایک ہے عبادت کی، ایک ہے مدد طلب کرنے کی۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندہ عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، ایگریمنٹ کر رہا ہے کہ کیا کروں؟ میں اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں۔ ایاک نعبد کا جملہ جو بندہ نماز میں اقرار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ ہر طرح کے شرک کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔ جب بندہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اقرار کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ عبادت کا کوئی بھی پہلو ہو وہ ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے صرف نہیں کرے گا، دوسرے کے انجام نہیں دے گا۔ اگر کسی دوسرے کے لیے انجام دے یہی شرک ہے۔ جو بھی عبادت ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو بھی عبادت ہے اس عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینا توحید ہے، اور اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دینا یہ شرک ہے۔ یہی فرق ہے اللہ توحید میں اور شرک میں۔ تو بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اس میں اقرار کرتا ہے کہ اللہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، تمام کی تمام عبادتیں میں صرف اور صرف تیرے لیے انجام دوں گا، تیرے علاوہ کسی کے لیے کوئی عبادت انجام نہیں دوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز کے وقت اس کا اقرار کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکل کر یا مسجد کے اندر ہی بہت سارے لوگوں کے یہاں مزار موجود ہے، اور پھر جا کر بیٹا طلب کرنا ہو تو بابا کے مزار پر پہنچ جاؤ اور ان سے بیٹا طلب کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے سے ایسی چیز طلب کرنا جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، یہ شرک ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر نعبد کے بعد نستعین کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی عبادت کی نماز پڑھی ہے یہ بھی اللہ تیری مدد کی وجہ سے انجام دے پائے۔ اگر تیری مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم یہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے۔ یہ محض تیرا فضل و کرم ہے کہ تیری مدد سے ہم نے یہ عبادت انجام دی۔ استعانت کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنا، اور یہاں بندہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب یہ اقرار کر رہا ہے تو اس اقرار پر بندے کو باقی رہنا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم بہت سارے اپنے دوست و احباب سے بھی طلب کرتے ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں تو اپنے دوست و احباب سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کوئی فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے گھر میں کوئی مریض ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، تو لوگوں سے آ کر مدد طلب کرتے ہیں اور لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں۔
تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ مدد طلب کرنا تو ہوا نا. اور یہاں پر بندہ اقرار کر رہا ہے کیا؟ کہ اللہ ہم صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں تو بندے نے صرف اللہ سے مدد طلب نہیں کی، مخلوق سے مدد طلب کی، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جھولے پھیلایا. تو کیا یہ شرک ہے؟ بہت سارے لوگ جو حقیقت میں شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں، غرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، بالکل دنوں رات مزاروں کے چکر میں گزرتے ہیں. ان کے ہر چیز جن کی انہیں ضرورت ہو کہاں سے طلب کرتے ہیں؟ بابا کے مزار سے. وہیں سے ان کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں. یہ واضح طور پر کھلم کھلا شرک ہے، اور اس کے اندر بے شمار مسلمان مبتلا ہیں. جب ان سے آپ کہیں اس آیت کو پڑھ کر کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت نازل کی، نماز کے اندر آپ نے ابھی اقرار کیا کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ اگر یہ شرک ہے تو آپ بھی تو بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، تو آپ بھی شرک کر رہے ہیں. اپنی ماں سے کھانا مانگتے ہیں، دوست سے پیسہ مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ بھی تو شرک ہوا. تو ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ مانگنے کی بات اگر ہے تو اللہ کے علاوہ ہم بھی دوسروں سے بہت ساری چیزیں طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک اگر ہے تو پھر آپ کا عمل بھی چلے درست ہے. وہ یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے عمل پر تم نکیر نہ کرو، کیونکہ تم بھی غیر اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہو. تو آخر اس کا ضابطہ کیا ہوگا پھر؟ ظاہر سی بات ہے کہ دونوں اگر شرک نہیں ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا. اور اگر دونوں شرک ہیں تو اس کا مطلب کہ دنیا کا ہر بندہ مشرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے تعاون طلب کیا نہیں کیا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ ہمیں سخت تعاون کی ضرورت ہے، جو شخص تعاون پیش کر سکتا ہو وہ تعاون پیش کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. ابو بکر صدیق نے گھر میں جو کچھ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ پیش کیا. 1000 دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا. تو اللہ کے رسول نے بھی مدد طلب کی ہے. تو نعوذ باللہ دنیا کا ہر بندہ مشرک، یہاں تک کہ صحابہ کرام اور نبی بھی نہیں بچ پائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، جرأت نہیں کر سکتا. تو آخر اس کا اصول و ضابطہ کیا ہے؟ کس کو شرک کہا جائے گا اور کس کو جائز کہا جائے گا؟ انہی دلائل پر غور کریں تو آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے. اس وجہ سے علماء نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں جس سے طلب کر رہے ہیں وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے. اگر وفات پا چکا ہے تو اس سے کسی بھی طرح کی کوئی چیز طلب کریں، یہ شرک کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی دینے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ آپ کی پکار سننے کی بھی طاقت نہیں ہے ان کے پاس. اس لیے کسی مردہ شخص سے کچھ بھی طلب کیا جائے یہ شرک کے دائرے میں آئے گا. 1 روپیہ طلب کرے، 1 قلم طلب کرے، چاہے کچھ بھی طلب کرے، وہ شرک کے دائرے میں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس نہ سننے کی طاقت نہ دینے کی طاقت. رہی بات زندہ اگر ہے تو اس کی 2 قسمیں، آپ کے سامنے ہے یا دور ہے. اگر دور دراز کے علاقے میں ہے، آپ کی پکار یہاں سے نہیں سن سکتا، اور اس سے مصیبت کے وقت آپ حاجت روائی کر رہے ہیں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں بابا مجھے بچا لے، اور وہ ہے نہیں یہاں پر. آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کی پکار کو وہ جس طرح اللہ رب العالمین سن سکتے ہیں، یہ میرا بابا بھی سن سکتا ہے، یہ پیر بھی سن سکتا ہے، اور وہیں سے مجھے اس مصیبت سے نجات بھی دے سکتا ہے. کشتی کے اندر سوار ہے، کشتی ڈوبنے لگی، وہیں سے پیر بابا کو آواز دیا، اور یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ سن بھی لیں گے اور بچا بھی لیں گے. پلین کے اندر ہے اور لگ رہا ہے کہ اب کریش ہونے والا، وہیں سے پیر بابا کو آواز دے رہے ہیں
کہ بابا ہمیں بچا لے. عقیدہ کیا رکھ رہا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس بابا کے اندر بھی یہ طاقت ہے کہ وہ سن سکتا ہے اور بچا سکتا ہے. گاڑی کے اندر ہے، بریک فیل ہو گیا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اللہ کو نہ پکار کر بابا کو پکار رہا ہے. اللہ کو پکارنا چاہیے تھا، اب کہہ رہا ہے کہ بابا اس مصیبت سے تو ہی بچا سکتا ہے، مجھے بچا لے. تو یہ کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہ شرک ہے، کیونکہ یہ طاقت بس اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس بابا کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ دور سے آپ کی پکار سن لے. مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سن بھی نہیں سکتا، سننے کی بھی طاقت اس کے پاس نہیں ہے. تو اگر دور ہے تو اس سے کچھ بھی طلب کرنا شرک کے دائرے میں آئے گا. اور اگر دور نہیں ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، بالکل آپ کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کی بھی دو شکلیں ہوں گی. ٹھیک ہے؟ اگر سامنے موجود ہے تو اس کی دو شکلیں ہوں گی. ایسی چیز طلب کر رہے ہیں اس سے جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں دینے کی. مثال کے طور پر کسی بابا کے پاس، پیر کے پاس جائیں جو زندہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے درگاہ پہ گئے، بابا سے ملاقات کی. ہاں کیا پریشانی ہے؟ بابا بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، آپ بارش نازل کر دیں. کر سکتا ہے، وہ پاور ہے اس کے پاس. بابا بچے کو کینسر ہو گیا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، آپ اسے شفا دے دیں، دے سکتا ہے. وہ خود 2-4 دنوں کے بعد بستر پہ چلا جائے گا اور اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا. وہ بابا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، اولاد دے دیں، دے سکتا ہے. وہ گرچہ سامنے ہے موجود، لیکن ایسی چیز کا آپ سوال کر رہے ہیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا. تو یہ سوال کرنا بھی کسی مخلوق سے، گرچہ اس کے سامنے ہی کیوں نہ ہو، شرک ہے. دوسری قسم ہے کہ سامنے موجود بندہ ہے اور ایسی چیز کا سوال کرے جو مخلوق کے دائرے اختیار کے اندر آتا ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ایسی موجود ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جائز ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ آپ تعاون پیش کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ تعاون کا معاملہ اپنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے صبح کو اور اپنی بیویوں سے کھانا طلب کرتے. جب جواب ملتا کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے تو کیا کہتے؟ آج میں روزے سے ہوں. تو کھانا طلب کیا نا. تو یہ طلب کرنا سامنے والے سے جس کی طاقت مخلوق کے اندر ہے دینے کی، تو یہ شرک کے قبیل سے نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ ہے اصول و ضابطہ. اب اس اصول و ضابطے کے تحت قبر والے سے جو سوال کر رہے ہیں وہ کس زمرے میں آئے گا؟ واضح شرک کے زمرے میں آئے گا. چاہے کسی نبی کی قبر پر جائیں، کسی صحابی کی قبر پر جائیں، کسی ولی اور بزرگ کی قبر پر جائیں، چاہے کسی گنہگار کی قبر پر جائیں، وہ علی الاطلاق شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے اندر بندہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کرتا ہے کہ اللہ تو صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط مستقیم کا کیا معنی ہے؟ اس کی متعدد تفسیریں علماء نے کی ہیں. کسی نے کہا کہ اس سے مراد اسلام ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد رسول ہیں، کسی نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، یا اور بھی مختلف الفاظ سے. یہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں. یعنی ایک ہی چیز کو الگ الگ الفاظ سے بیان کیا گیا ہے. اور اس طرح کے اختلافات تفسیروں کی کتابوں میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اسے اختلاف تضاد نہیں کہتے ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف اجزاء کو بیان کر کے بسا اوقات مفسرین تفسیر کرتے ہیں. یہاں پر بندہ صراط مستقیم کا سوال کر رہا ہے کہ اللہ صراط مستقیم کی ہماری رہنمائی فرما، کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں. جو بندہ سوال کر رہا ہے ہدایت کی، تو اس ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کسے کہتے ہیں؟ ہدایت ارشاد کہتے ہیں کہ کسی کو صرف راستہ دکھا دینا،
کوئی بندہ آیا، آپ کو پوچھا کلیان اسٹیشن جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ اس راستے سے چلے جائیں اور وہاں تک پورا آپ نے راستہ اس کو بیان کیا، پہنچ جائیں گے کلیان۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ ہدایت ارشاد۔ آپ نے صرف اسے راستہ دکھا دیا۔ جسے آپ نے راستہ دکھایا، کیا آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہنچ ہی جائے گا؟ پہنچ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچ سکتا ہے، راستے میں بھٹک بھی سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے راستہ پوچھ لیا، معلوم تو اس کو ہو گیا کہ کیسے پہنچنا ہے، لیکن گیا نہیں، وہیں بیٹھا ہوا رہ گیا۔ تو ہدایت ارشاد میں کنفرم نہیں ہوتا کہ بندہ منزل مقصود تک پہنچ بھی جائے گا، ہو سکتا ہے پہنچ جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی پہنچے۔ اور ہدایت توفیق کسے کہتے ہیں؟ ایسی رہنمائی کرنا کہ جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچ بھی جائے۔ مثال کے طور پر اس بندے کا آپ نے ہاتھ پکڑا، کلیان اسٹیشن جانا ہے، ٹھیک ہے چلیں، ہاتھ پکڑ کے وہاں پہنچا کے آئے، یہ ہے کلیان اسٹیشن۔ اب اس کے بھٹکنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ نے پہنچا دیا اسے، اسے کہتے ہیں ہدایت توفیق۔ تو جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے کہ اللہ صراط مستقیم کی ہمیں رہنمائی فرما، ہدایت دے، تو کس ہدایت کی دعا کر رہا ہے وہ؟ دونوں کی، راستہ بھی دکھا اور منزل تک ہمیں پہنچا بھی دے، بھٹک نہ جائیں ہم۔ اگر بھٹک گئے تو پھر خیر نہیں ہے۔ اور یہ منزل تک پہنچا دینا صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ منزل تک پہنچا دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اس کا ایک نام ہے الہادی، ہدایت دینے والا۔ تو ہدایت توفیق فقط اور فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن کفر پر دنیا کو الوداع کہا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہاں اللہ کے رسول کے لیے لا تہدی کہا، اور اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ ولکن اللہ یہدی۔ اے رسول آپ ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا۔ تو اللہ کے رسول کے لیے کس ہدایت کی نفی کی، انکار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدایت توفیق کی۔ آپ صرف راستہ دکھا سکتے ہیں، منزل تک پہنچانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے بندے کو اسی رب سے اس ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اس چیز کا سوال کسی دوسرے سے کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاور میں ہے ہی نہیں، اس کے پاور میں ہے ہی نہیں۔ کسی کو آپ کہیں کہ مجھے جنت تک پہنچا دے، پہنچا سکتا ہے وہ؟ یہ پاور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ آپ کو راستہ دکھا سکتا ہے کہ یہ راستہ جنت جانے والا ہے، لیکن جنت تک پہنچانا کسی کے دائرے اختیار میں نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اسی لیے بندہ اللہ رب العالمین سے اس صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے۔ آگے کہا صراط الذین انعمت علیہم، مزید اس صراط مستقیم کی تفسیر کی خود اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام و اکرام کیا ہوا ہے۔ کن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے؟ خود قرآن میں ہی اللہ نے دوسری آیت میں بیان کیا کہ کن پر ہم نے انعام و اکرام کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی 69 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ من النبیین، اور پھر ان کی تفصیل اللہ نے بیان کی کہ کن کن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ سن لو، نبیوں پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہے، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو در حقیقت وہ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کا
اللہ رب العالمین سے سوال کر رہا ہے کہ اللہ ان کے راستے پر مجھے چلا. مزید تفسیر اللہ تعالیٰ نے کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ان کے راستے پر مجھے نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہیں. کن پر غضب نازل ہوا ہے اور کون گمراہ ہیں؟ مغضوب علیہم کون ہے اور ضالین کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. کیوں؟ یہود کے لیے غضب کی صفت اور نصارہ کے لیے گمراہی کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا، کیونکہ یہود کے پاس علم تھا، جانتے تھے کہ یہ سچے رسول ہیں. ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود عمل ان کا علم کے خلاف ہوتا تھا. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ جس شخص کے اندر علم ہو اور عمل علم کے خلاف کرے، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کرتا ہے، جانتا ہے کہ یہ واجب ہے میرے اوپر، فرض ہے میرے اوپر، پھر بھی اس سے کوتاہی برتتا ہے، تو وہ یہود کے راستے پر چل رہا ہے. یہ یہود کی صفت ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کا عمل ان کے علم کے خلاف ہوتا تھا. اور اسی کے برعکس نصارہ ہیں، عمل میں بہت آگے لیکن بلا علم. اگر ایک انسان بلا علم عمل کرے تو گمراہی کے علاوہ کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہوتا. بلا علم عمل کرنا کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ خطرے سے وہ خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے. آپ کسی مشین کے بارے میں نہیں جانتے، مان لیں کہ آپ فلائٹ میں ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ جہاز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے. پائلٹ بے ہوش ہو گیا تو آپ کو اگر دے دیا جائے تو آپ ہینڈل کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، بلا علم انجام نہیں دے سکتے. ہاں کوئی آپ کو سکھائے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو دنیا کا کوئی عمل بلا علم انجام نہیں دیا جا سکتا. ایک بندہ جس نے صرف بائک چلانا سیکھا ہے، اسے آپ کار پہ بٹھا دیں، چلا لے گا؟ وہ نہیں جانتا کیسے اس میں گیئر لگایا جاتا ہے، کیسے کلچ دبایا جاتا ہے، کچھ نہیں پتا اسے، صرف بائک چلایا اس نے. اور کار چلانے والے کو فلائٹ میں بیٹھا دیا جائے کہ چلاؤ، چلا پائے گا؟ نہیں چلا پائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو بلا علم کوئی عمل صحیح طریقے سے انجام دینا ممکن نہیں. اللہ کی شریعت پر کوئی عمل کرنا چاہے اور اس کے پاس اس کا علم ہی نہ ہو کہ کیسے عبادت کرنی ہے، صحیح طریقے سے عبادت کر لے گا؟ وہ ناممکن ہے. اس لیے علم سب سے پہلے، اس کے بعد علم کے مطابق عمل کرنا. جب یہ دونوں صفتیں پائی جائیں گی تب اسے صراط مستقیم کہا جائے گا. دونوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، صراط مستقیم نہیں ہے. وہ پہلے علم حاصل کریں اور علم کے مطابق عمل کریں. اگر یہ صفت کسی کے اندر ہے تو گویا کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے. اور اسی کا ہم ہر نماز میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر چلا. اور یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا. یہ آیت منہج سلف کے اوپر چلنے کی بہت بڑی دلیل ہے. پہلے علم اور اس کے بعد اس کے مطابق عمل. یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ پہلے اللہ کے رسول سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اس دین کے اوپر چل کر دکھایا بھی. اب اگر ان کے طریقے پر کوئی چل رہا ہے تو گویا کہ وہ منہج سلف پر چل رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. صراط مستقیم کی اتباع کا اللہ نے حکم دیا اور کیا کہا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اس سیدھے راستے کے علاوہ اور بھی ٹیڑھے میڑھے بہت سارے راستے ہیں، ان راستوں پر نہ چلو. ان راستوں پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں بھٹکا دے گا راستہ، گمراہ کر دے گا. تم جنت جانے والا جو سیدھا راستہ تھا
اس راستے سے بھٹک جاؤ گے، جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ جو ایک واحد راستہ ہے جنت پہنچانے والا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہی صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، یہی صحابہ اکرام کا راستہ ہے جس راستے پر وہ چل کر جنت کے مستحق قرار پائے، جنت جن کا اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ قرار دیا ہے اپنے انعام اور فضل و کرم سے۔ تو اگر کوئی شخص جنت پانا چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے منہج کو فالو کرے، ان کے دین کو فالو کرے۔ یہ آیت سورۃ الفاتحہ کے نام سے یہ سورت مکمل مشہور ہے، ہر نماز کے اندر اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا ہم نے بیان کیا گزشتہ درس میں، بعض علماء نے کہا کہ یہ رکن ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے۔ مصنف کا کہنا یہ ہے کہ یہ رکن ہے نماز کے اندر، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اور رکعت نہیں ہوگی، اسے دہرانی پڑے گی۔ اگر وقت ملا پڑھنے کا، اس کے باوجود نہیں پڑھا اگر اس نے، تو اس کی رکعت نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نماز میں داخل ہوئے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، دوسری رکعت پڑھ لی، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ امام صاحب نے پڑھا، اور آپ کا ذہن چلا گیا اپنی دکان کی طرف، کرکٹ میچ کی طرف، دنیا میں گھومتے رہے۔ کب خیال آیا کہ میں نماز میں ہوں؟ جب امام نے اللہ اکبر کہا رکوع جانے کے لیے، تب خیال اچھا میں نماز میں تھا، وقت تو گزر چکا سورہ فاتحہ پڑھنے کا، اب اگر جلدی میں پڑھنا بھی چاہیں تو ممکن ہے، تب تک امام رکوع سے اٹھ جائیں گے۔ اور حکم یہی ہے کہ امام کے ساتھ فوراً آپ اتباع کریں، ایسا نہیں کہ آپ امام رکوع میں چلا گیا ہے اور آپ ابھی تک کھڑے ہیں، رکوع نہیں جا رہے ہیں، فوراً امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ آپ اس رکعت میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے، آپ قیام تو کیا آپ نے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے، کیا کرنا پڑے گا؟ اس رکعت کو دہرانا پڑے گا۔ یہ رکعت آپ کی نہیں ہوئی، نماز ختم جب ہو جائے گی، امام صاحب سلام پھیر دیں گے، آپ اکیلے کھڑے ہوں اس رکعت کو دہرانے کے لیے، کیونکہ آپ کو وقت مکمل ملا تھا، اس کے باوجود آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، تو یہ رکعت آپ کی باطل ہو چکی ہے، یہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی، اس رکعت کو دہرانا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کو وقت ہی نہ ملے سورہ فاتحہ پڑھنے کا، مثال کے طور پر ایک بندہ آیا، اللہ اکبر کہہ کے صرف شامل ہوا نماز میں، اور امام نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، وقت ملا آپ کو، آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے اور امام رکوع کی حالت میں نہیں، آپ یہ اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ اقتداء کریں، رکوع میں چلے جائیں۔ سورہ فاتحہ تو آپ کا چھوٹ گیا، اب یہ رکعت مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ انشاءاللہ اگلے درس میں جب ہم اس رکن کو بیان کریں گے کہ رکوع بھی نماز کا ایک رکن ہے، اور سورہ فاتحہ اور قیام بھی رکن ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تفصیل پوری آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں آج کے درس میں ہم نے سنی ہمارے لیے مفید بنائے، بابرکت بنائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ فرمائیں۔ بہت لوگ جو ہے علم حاصل کرنے سے بھاگتے ہیں، جی، کہتے ہیں کہ ہم اتنا علم حاصل کر کے کریں گے کیا جب ہم عمل ہی نہیں کر پاتے، ایسے لوگ کو کیا کہیں؟ یہ علم حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، یہ عمل نہیں ہے، علم حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، اور اس عمل کی بنیاد پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ علم حاصل کرنا بذات خود ایک عمل ہے، بلکہ نفلی عبادتوں کے اندر سلف کہتے تھے کہ سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے، عمل ہے کوئی، تو یہ علم حاصل کرنا، تو یہ بذات خود ایک عمل ہے، اور اس پر انشاءاللہ اس کو بے انتہا اجر ملنے والا ہو، اور یہ علم خود اسے ابھی کہہ رہا ہے کہ نا میں عمل ہی نہیں کر پاتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ علم خود اسے صحیح راستے پر لائے گا۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ، جب ہم نے علم طلب کرنا شروع کیا تھا اخلاص نہیں تھا ہمارے اندر، اخلاص سے ہم بالکل دور تھے۔ طلبنا العلم لغیر اللہ،
اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم نے علم طلب کرنا شروع نہیں کیا تھا. عجیب و غریب نفس کے اندر خیالات تھے، علم حاصل کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، بڑے عجیب و غریب خیالات تھے. لیکن جب علم کے میدان میں داخل ہوا تو اس علم نے خود ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر اخلاص آیا. اس علم نے خود ہمیں اخلاص کے راستے پر ڈال دیا. تو جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم عمل ہی نہیں کر پاتے تو علم حاصل کر کے فائدہ کیا، اس بندے سے کہیں تب بھی آپ علم حاصل کریں، یہ علم خود آپ کو عمل کے راستے پر لا دے گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے بڑا آپ کے لیے ہتھیار ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. جب بندہ پتا ہو، علم حاصل ہو گیا اس کو، یہ کریں گے تو یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ کریں گے تو اس کا یہ رزلٹ ہے، یقین جب ہو جائے گا تو اس یقین کا اثر اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوگا. کسی کو پتا ہو کہ اس بٹن کو اگر ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا، کرنٹ جسم میں دوڑ جائے گا اور فوراً وفات ہو جائے گی، یقین ہے اسے. اس کو کہے کہ ایک مرتبہ ٹیسٹ کرو، کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا. لیکن جب علم نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ کر دے. تو جب یہ علم حاصل ہوگا نا، جب خشیت پیدا ہوگی، اس کو یقین ہو جائے گا کہ جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ درست نہیں ہے، تو خود یہ علم اسے صحیح راستے پر لا دے گا انشاءاللہ. اس لیے اسے کہیں کہ گرچہ عمل نہیں کر پا رہے ہو لیکن پھر بھی علم حاصل کرو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ صحیح راستے پر آ جائے گا. اللہ رب العالمین توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.